سورہ المومن پارہ نمبر 24 آیہ کریمہ نمبر 25 اور 26۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاءہم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال۔ وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد۔ صدق اللہ العظیم۔ فلما پس جب جاء آئے ہم ان کے پاس بالحق کی دین حق لے کر من عندنا ہماری طرف سے، قالو تو کہا فرعون اور اس کے ساتھیوں نے، اقتلو قتل کر دو، ابناء الذین بیٹے ان لوگوں کے، آمنو جو ایمان لائے، معاہو ان کے ساتھ، واستحیو اور زندہ رکھو، نساءہم ان کی بیٹیوں کو، وما قید الکافرین اور کافروں کی سازش نہیں ہے، الا فی ضلال مگر ایک محض گمراہی۔ وقالا اور کہا فرعون نے، ذرونی اقتل موسیٰ مجھے موسیٰ کو قتل کرنے دو، وَلِيَدْعُوا رَبَّهُ اور موسیٰ کو چاہیے وہ اپنے رب سے دعا کرے، انی اخاف مجھے خوف ہے، ان یبدل دینکم کہ یہ تمہارا دین بدل دے گا، او یظہر فی الارض الفساد یا زمین میں بہت بڑا ہنگامہ برپا کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ جل سبحانہ و تعالی نے اہل مصر کی جانب مبعوث فرمایا، یعنی یہ حکم دیا کہ جاؤ جا کر تبلیغ کرو، ہم نے آپ کو انبیاء کی فہرست میں چن لیا ہے۔ اب جناب موسیٰ دین حق لے کر فرعونیوں کے پاس آئے۔ اب فرعونیوں نے آگے سے جواب کیا دیا؟ موسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے ان کے بچوں کو قتل کر دو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو۔ اچھا، یہ قتل کا دوسرا حکم ہے۔ ایک حکم اس سے پہلے بھی فرعون نے دیا تھا قتل کا، جس میں 70,000 بچے قتل کیے گئے۔ وہ تب تھا جب فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ ان قریب تیری سلطنت میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو تیرے تخت کو الٹ دے گا اور تیری الوہیت کو باطل کر دے گا۔ تو اس نے ہر گھر پر پہرا لگا دیا، جو بچہ پیدا ہوتا اسے پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جاتا، اور اپنی سلطنت بچانے کے لیے، اپنی جھوٹی الوہیت بچانے کے لیے بنی اسرائیل کے 70,000 بچے قتل کروا دی۔ یہ جو ہمارے سیاستدان اپنی حکومتیں بچانے کے لیے لوگوں کو قتل کرواتے ہیں، یہ نئی ریت نہیں ہے، یہ فرعون سے چلی آ رہی ہے۔ اب اس نے 70,000 بچے مروا دیے۔ اب یہ اس کا پہلا حکم تھا۔ پھر قبطی جو فرعون کی قوم تھی، ان کو قبطی کہتے ہیں، یہ قبطی اکٹھے ہو کے فرعون کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر بنی اسرائیل کے بچوں کو تو یوں ہی مرواتا رہا تو پھر مشقت والے کام ہمیں کرنے پڑیں گے، جب ان کے بچے نہیں ہوں گے تو ہم کام کس سے کروائیں گے؟ لہٰذا اپنے حکم کو معطل کر، سسپینڈ کر، تاکہ وہ بنی اسرائیل کے گھروں میں بچے پیدا ہوں اور جوان ہوں، ہم ان سے کام لیں۔ مشقت کے کام ہم نے تو نہیں کرنے، وہ انہی سے لینے۔ اب اس نے اپنا حکم سسپینڈ کر دیا، معطل کر دیا اور موقوف کر دیا کہ جی میں نے جو بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا اب نہیں کیا جائے گا۔
اور خیال یہ تھا کہ شاید جو بچہ میرا تخت الٹنے والا ہے میں نے تو اس کو مروا دیا ہے، ان 70,000 میں وہ مارا گیا ہوگا، لیکن اللہ کی شان وہ تو اس کے اپنے محل میں پڑ رہا تھا، جناب موسیٰ علیہ السلام۔ اب یہ اس کا دوسرا حکم ہے، جب جناب موسیٰ کی نبوت کا اس کو علم ہوا اور پتہ چلا کہ دین حق لے کر موسیٰ اہل مصر کی طرف مبعوث کر دیے گئے ہیں، تو یہ دوبارہ اس نے حکم دیا کہ جو موسیٰ پر ایمان لائے ان کے بیٹوں کو قتل کر دو۔ اب یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوت جمع نہ ہو سکے۔ اگر مومنین موسیٰ کی اولادیں جوان ہو گئیں اور جوان ہو کر موسیٰ کے دست و بازو بن گئے تو یہ تو میرا تخت الٹ دے گا، تو اسے کہا قتل کر دیجئے۔ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے، کیوں کہ ان سے ہمیں ڈر کوئی نہیں ہے اور ہم ان سے گھر کے کام کاج کروائیں گے، لہٰذا نہ ان کی شادیاں ہونے دیں گے نہ نسل چلے گی، اور اس لیے ہمیں ان سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے وَمَا قَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، کافر کوئی بھی ہو یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے، کافروں کی سازش نہیں ہے مگر ایک گمراہی۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو نیچا دکھانے کے لیے، موسیٰ کے دین کو روکنے کے لیے، موسیٰ کی قوت کو کم کرنے کے لیے جتنی سازشیں یہ کافر کریں گے نا، ان سازشوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ سبھی ناکام اور نامراد ہوں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ نے فاتح موسیٰ کو ہی بنانا ہے، اس لیے فرمایا وما قید الکافر، اور یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ کافر جتنا مرضی طاقتور ہو، جتنا مرضی اس کے پاس اسلحہ آ جائے، جتنی مرضی دولت آ جائے، جتنی مرضی جدید ٹیکنالوجی آ جائے، مسلمان کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان رہے تو ہمیشہ فاتح یہی رہے گا، فاتح یہی رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے سامنے ہے صحابہ اکرام نے بغیر اسلحے کے جنگیں لڑی ہیں، صحابہ نے بغیر ظاہری اسباب کے جنگیں لڑی ہیں، اور تاریخ آج بھی سر جوڑ کر بیٹھی ہے۔ 4 لاکھ کے مقابلے میں 4,000 جا رہا ہے یا 40,000 جا رہا ہے۔ 4 لاکھ فوج تھی جب روم فتح کیا گیا، اور مسلمانوں کی فوج کتنی تھی؟ 40,000۔ 40,000 نے 4 لاکھ کو ناکوں چنے چبوا دیے اور مسلمان فاتح ہوئے۔ بدر میں 1,000 ہیں کافر، 313 ہیں صحابہ اور بغیر اسلحے کے ہیں، پھر بھی جنگ مسلمان فاتح ٹھہرے۔ اور آج بھی یہ سپر قوت مسلمانوں کے پاس ہے، شرط یہ ہے کہ یہ مسلمان بن جائیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ آج ہم امریکہ سے ڈرتے ہیں، آج ہم فرانس سے ڈرتے ہیں، آج ہم فلاں سے ڈرتے ہیں، فلاں سے ڈرتے ہیں، فلاں سے ڈرتے ہیں۔ ہر جگہ مسلمان ڈر رہا ہے، اور ہر جگہ مسلمانوں پر عالم کفر ظلم کر رہا ہے۔ اس کی وجہ کہ ہم نے خود اپنے آپ کو کمزور کر لیا۔ تو کافر کی کوئی سی بھی سازش ہے وہ سوائے جال کے، سوائے ایک معمولی گمراہی کے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جتنی طاقت مسلمان کے پاس ہے وہ مسلمان کے پاس ہے۔ آج تک تاریخ میں بتائیے کسی ہندو نے اپنا وطن بچانے کے لیے اپنے ہی جسم پر بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے لیٹ گیا ہو؟ یہ اعزاز ہماری افواج کو حاصل ہے نا۔ میجر عزیز بٹی شہید اپنے وجود پر ٹینک باندھ کر، بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے۔ تو یہ ایک مسلمان کے اندر ہے، یہ غیر مسلم میں نہیں آ سکتی ہے، لیکن ہم مسلمان رہے نہیں ہیں، اس لیے آج ہم دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ اگر مسلمان ہوتے تو پھر تو معاملہ ہی اس کے برعکس ہوتا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ فاتح ہمیشہ مسلمان رہیں گے۔ موسیٰ کو بھی یہ کہا گیا فرعون کی طاقت مت دیکھنا، فرعون کا جتھا مت دیکھنا، فرعون کی دولت مت دیکھنا، فرعون کے ظلم و ستم نہیں،
تنہا موسیٰ فرعون کے محل میں کھڑا ہو جائے ہم اسے بھی کامیاب کر دیں گے۔ اللہ کا یہ اعلان ہے کہ ایک موسیٰ کو ہم پوری قوم فرعون کے مقابلے میں کامیاب کر دیں گے، کیونکہ اللہ کی رحمتیں جن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتی، اور رحمتیں ایمان والوں کے ساتھ ہیں، کبھی غیر مسلم کے ساتھ اللہ کی رحمت نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہم جب اللہ کی طرف دیکھنے کے بجائے ٹیکنالوجی کی طرف دیکھتے ہیں، دولت کی طرف دیکھتے ہیں، جتھے دیکھتے ہیں، ہم جدید جو ہے نا وہ سسٹم دیکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ سپر طاقت آئی ہے افغانستان میں، دستاریں باندھنے والوں نے ناک چنے چبوا کر واپس بھیج دیے۔ یہ ایمان کی طاقت ہے۔ ایمان کی طاقت اللہ جب دیتا ہے تو پھر مومن اس طاقت کو سمجھ لے تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمان کو زیر نگی نہیں کر سکتی۔ مسلمان ہمیشہ فاتح رہے، کبھی بھی اس کو کوئی۔ صحابہ کرام میں آپ حیران رہیں گے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 18 برس کے صحابہ سپہ سالار بنا کر بھیج دیے، 18 برس کے فوج کی قیادت کر رہے ہیں، اور فوج میں بڑی بڑی عمر کے صحابہ ہیں۔ جس لشکر کی قیادت حضرت اسامہ کو سونپی گئی تھی، حضرت اسامہ کی عمر کیا تھی؟ 19 برس، اور اس میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر بن خطاب جیسے لوگ ہیں، لیکن قیادت 19 برس کے نوجوان کو دی گئی۔ اور سرکار نے اس طرح نوجوان صحابہ کو بھیجا، لیکن وہ فاتح بن کر آئے۔ کیوں فاتح بن کر آئے؟ کہ وہ سمجھتے تھے کہ اصل قوت ایمان کی ہے، ایمان کی قوت سے جو لڑتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، اور ہم آج ایمان کی قوت سے آ رہی ہیں، اس لیے ہم ہر جگہ پر ڈرتے ہیں، ہر جگہ پر ہم پس رہے ہیں، ہر جگہ پر ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن رہی ہے، کیونکہ ہم نے وہ کام سارے چھوڑ دیے جو ایک مومن کی عظمت و قوت کا سبب تھے۔ وہ جب ہم نے ترک کر دیے تو وہ دیکھیے آج ہمارا حشر کیا ہے۔ اب اللہ اس کے بعد وقال فرعون نے کہا ضروري اقتل، میں موسیٰ کو قتل کر دوں۔ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، موسیٰ کو چاہیے اب اپنے رب سے دعا کرے وہ اس کو بچائے۔ بد نصیب کو پتہ نہیں تھا نا کہ موسیٰ کے رب کی قوت کیا ہے، وہ جانتا نہیں تھا کہ موسیٰ کے رب کی طاقت کیا ہے۔ کہتا ہے موسیٰ دعا کرے اپنے رب سے کہ وہ اس کو بچائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو میں قتل کر دوں، اس کے دو احتمال ہیں، اور پہلے احتمال کی 3 جزء مفسرین کرام نے لکھی ہیں۔ یہ اس نے کیوں کہا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں؟ اور اس کے صاحبوں نے کیا کہا؟ موسیٰ کو چھوڑ دو۔ اب اس کی 3 وجوہات تھی کہ صاحبوں نے کیوں کہا موسیٰ کو قتل نہ کرنا۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ فرعون کے قوم کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے جو دل سے سمجھتے تھے کہ موسیٰ سچے ہیں، لہذا انہوں نے ہیلوں اور بہانوں کے ذریعے فرعون کو جناب موسیٰ کے قتل سے روکا۔ اچھا، دوسرا سبب یہ تھا کہ جو فرعون کے مصاحبین تھے نا، پاس بیٹھنے والے مشاورین جن سے مشورہ لیتا تھا، انہوں نے کہا دیکھو موسیٰ علیہ السلام ایک معمولی سا جادوگر ہے، وہ تو نبی تو نہیں مانتے تھے نا، وہ تو جادوگر کہہ رہے تھے نا، تو کہنے لگے موسیٰ تو ایک معمولی سا جادوگر ہے، اگر تو نے اس کو قتل کر دیا نا تو لوگ سمجھیں گے موسیٰ سچا تھا، یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے اس لیے مروا دیا ہے، لہذا لوگ تیرے خلاف ہو جائیں گے، موسیٰ کو نہ مارنا۔ اچھا، تیسرا طبقہ تھا ارباب حکومت کا، ارکان حکومت کا۔ ارکان حکومت نے کیا کہا؟ ارکان حکومت نے کہا موسیٰ کو قتل نہ کرنا۔ کیوں؟ انہوں نے کہا فرعون موسیٰ کے معاملات میں الجھا ہوا ہے، اور ہمیں معاملات حکومت میں من مانی کا موقع ملا ہوا ہے، ہم اپنی من مانیاں کر رہے ہیں۔ اب اگر یہ اس مہم سے فارغ ہو گیا تو اس کی ساری توجہ ہماری طرف ہو جائے گی، یہ من مانیاں نہیں کرنے دے گا۔ اس لیے ارکان حکومت چاہتے تھے کہ موسیٰ کو قتل نہ کیا جائے، اور یہ فرعون موسیٰ کے ساتھ الجھا رہے اور ہم اپنی من مانیاں کرتے رہے۔
یہ تین وجوہات کی بنیاد پر وہ موسیٰ علیہ السلام کو بچا رہے تھے۔ اچھا، دوسرا احتمال یہ ہے کہ سچ بات یہ ہے کہ فرعون کا قتل کا ارادہ تھا ہی نہیں، وہ اپنا جھوٹا روب جمانے کے لیے اپنی قوم کے ساتھ کہہ رہا تھا میں موسیٰ کو قتل کرتا ہوں، میں موسیٰ کو قتل کر دیتا ہوں۔ اور یہ اس کا اسی طرح تھا جس طرح خاتون گھر میں لڑتی ہے نا تو وہ کہتی ہے میں چھوڑ کر چلی جاؤں گی یہ گھر، میں چھوڑ، بیٹھی چارپائی ہوتی ہے اور وہیں دھمکیاں لگا رہی تھی، جانا ہے تو بیگ اٹھا جا، وہ جانے کی بات نہیں کرتی، وہی اسی چارپائی پر بیٹھ کر دھمکیاں لگا رہی ہوتی ہے، میں نے تیرا گھر چھوڑ کر چلے جانا ہے، میں نے تیرے بچے چھوڑ کر چلے جانا ہے، اور جا کر دکھا تو صحیح۔ تو یہ فرعون بھی جعلی روب ڈال رہا تھا کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا، حالانکہ اس کا قتل کا ارادہ نہیں تھا۔ اچھا، قتل کا ارادہ کیوں نہیں تھا؟ وہ بھی جانتا تھا اگر میں نے موسیٰ کے ساتھ مقابلے کا اعلان کر دیا اور موسیٰ مقابلے کے لیے آ گئے تو موسیٰ کے معجزات مجھے ہرا دیں گے، اور اگر میں موسیٰ پر غالب نہ آ سکا اور موسیٰ مجھ پر غالب آ گئے تو میری تو خدائی دڑام سے گر جائے گی، میری الوہیت تو جھوٹی ہو جائے گی، اور میں اس مقابلے میں مارا بھی جا سکتا ہوں، لہذا اپنی ذاتی موت کے ڈر سے دھمکیاں لگا رہا تھا، لیکن قتل کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس سے کہا ضرونی اقتل، وہ جس طرح کوئی کہتا ہے مجھے چھوڑو تو صحیح نا، مجھے چھوڑو تو، اب ضرونی کا بھی یہی معنی ہے، مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کر دوں، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، مجھے چھوڑو تو صحیح۔ اور بھلے انسان تجھے پکڑا کس نے ہے، تو خدا بن بیٹھا ہے، تجھے تو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ تو کہتا ہے ضرونی اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کر دوں، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، وہ اپنے رب سے دعا کرے۔ اچھا، کہا اب اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے، اپنی قوم کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے بتا رہا ہے کہ میں موسیٰ کو کیوں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے ڈر ہے یہ تمہارا دین بدل دے گا۔ کیوں؟ ان کے خیال میں سچا دین وہی تھا جس پر وہ تھے۔ فرعون کہتا تھا میں سچا رب ہوں اور مجھے ماننے والے سچے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کی الوہیت کے منکر تھے، وہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کرتے تھے، وہ اس کو جھوٹا کہتے تھے، اور وہ کہتا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ موسیٰ تمہارا دین بدل دے گا، اگر میں نے اس کو قتل نہ کیا تو ایک دن ایسا آئے گا تم سبھی میرے مخالف ہو جاؤ گے۔ او ان یظہر فی الارض الفساد، یا یہ زمین میں بہت بڑا ہنگامہ کھڑا کر دے گا۔ وہ ہنگامہ کیسے؟ کہ اگر موسیٰ کی آواز پر بنی اسرائیل اکٹھے ہو گئے اور مل کر انہوں نے حملہ کر دیا تو ملک کا امن و چین جاتا رہے گا، اور یہ بھی امکان ہے کہ ہمیں جو حکومت ہے وہ حکومت بھی جاتی رہے۔ یہ اس کو دو ڈر تھے، اس دو ڈروں کی وجہ سے وہ کہتا تھا کہ مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کر دوں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کو بھی پتا تھا وَلِيَدْعُ رَبَّهُ، جو میں کہہ رہا ہوں نا موسیٰ اپنے رب سے دعا کرے، اگر موسیٰ کے ہاتھ اٹھ گئے تو میری تو ہر چیز جاتی رہے گی۔ اس لیے دھمکیاں تو لگا رہا تھا لیکن اس کا ارادہ کوئی نہیں تھا جناب موسیٰ کو قتل کرنے کا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے کی توفیق